ماں کی بد دعا کا حیرت ناک اثر۔ ایک بزرگ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی ایک ماں تھی جو ان کے مکہ جانے پر خوش نہ تھی۔ یہ بزرگ منت و سماجت کے باوجود انہیں راضی نہ کر سکے اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کی ماں نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ بد دعا کی کہ پروردگار عالم، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کے آگ میں جلایا ہے، تو اس پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ یہ بزرگ رات کے وقت شہر میں پہنچے تو عبادت کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ عجیب اتفاق کہ اسی رات ایک چور کسی گھر میں داخل ہوا۔ مالک مکان کو چور کے آنے کا علم ہوا تو جلدی سے مسجد کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ چور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر غائب ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھ کر کہ وہ مسجد ہی میں گیا ہے، وہاں دیکھا کہ یہی بزرگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہیں پکڑ کر حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ حاکم نے ان کے ہاتھ پیر کاٹنے اور آنکھوں کو نکالنے کا حکم صادر فرما دیا۔ تو لوگوں نے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے اور آنکھیں نکال دی اور شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ چور کی سزا ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا، لا تقولوا ذالک بل قولوا ھذا جزاء من قصد طواف مکہ بلا اذن امہ۔ یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو یہ ماں کی اجازت کے بغیر طواف مکہ کا ارادہ کرنے والے کی سزا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک بزرگ ہے اور ان کے حال سے واقف ہوئے تو رونے لگے اور انہیں ان کے عبادت خانے کے پاس لا کر چھوڑ گئے۔ ان کا تو یہ حال ہے، ادھر ان کی ماں اسی عبادت خانے کے اندر یہ دعا کر رہی تھی، یا رب انی ابتلیت ابنی ببلاء اعدہ الی حتی اراہ۔ اے پروردگار، اگر تو نے میرے بیٹے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے تو اسے میرے پاس لوٹا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ ماں تو اندر یہ دعا مانگ رہی تھی اور بیٹا دروازے پر صدا دے رہا ہے کہ میں ایک بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ نہ بیٹے کو معلوم کہ اپنے ہی دروازے پر صدا دے رہا ہے، نہ ماں کو پتا کہ یہ بھوکا مسافر میرا ہی بیٹا ہے۔ ماں نے کہا، دروازے کے پاس آؤ۔ مسافر نے کہا، میرے پاس پیر نہیں ہے، میں کیسے آؤں؟ ماں نے کہا، ہاتھ بڑھاؤ۔ مسافر نے کہا، میرے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے۔ ماں اب تک پہچان نہ سکی تھی۔ اس نے کہا، اگر میں سامنے آ کر تجھے کھانا کھلاؤں تو میرے اور تیرے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی۔ یہ بولے، آپ اس کا بھی اندیشہ نہ کریں، میں نگاہوں سے بھی محروم ہوں۔ ماں ایک روٹی اور کوزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور اسے کھلایا پلایا، مگر پہچان نہ سکی۔ البتہ مسافر نے پہچان لیا۔ اس نے اپنا چہرہ ماں کے قدموں میں رکھ کر عرض کیا، انا ابنک العاصی، اے مہربان ماں، میں آپ کا نافرمان بیٹا ہوں۔ اب ماں بھی پہچان گئی اور بیٹے کی یہ روح فرسا اذیت دیکھ کر سینے کے اندر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ بلک اٹھی اور زبان کی راہ سے اس کے دل کی یہ صدا بلند ہوئی، اے پروردگار، جب حال اتنا برا ہو گیا تو میری اور میرے فرزند کی روح قبض فرما لے تاکہ ہم لوگوں میں روح سیاہ اور شرمندہ نہ ہو۔ ابھی یہ دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ ماں بیٹے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستوں، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حال چاہے جیسا بھی ہو، ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ماں باپ کو تکلیف دے کر ان سے بد دعائیں نہ لینی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی بد دعائیں جب لگتی ہے تو بیٹا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اور اس کی دنیا بھی لٹ جاتی ہے۔ ماں باپ کو راضی کر کے رکھے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس کے محبوب کی رضا ہے۔ ماں باپ راضی ہے
تو آپ دین اور دنیا دونوں میں انشاءاللہ عز و جل کامیابی و کامرانی کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر سے کسی بیٹے کا دل پگھل جائے اور اس کے دل میں ماں کی محبت، ماں کی فرما برداری کا جذبہ بیدار ہو جائے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔